دنیا دے اندر ہر بندہ محنت اندر اور مشقت اندر مصروف ہے. ہر بندہ کوشش ہے. کسی دی کوشش صرف دنیا واسطے کہ دنیا مینو مل جائے، دنیا دی صرف تلاش ہے تے دنیا دی صرف فکر ہے. تے کسی دی کوشش دنیا دے نال نال اصل دا ذہن، اصل دی سوچ اے وے کہ میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، مینو جنت مل جائے، میرا رب میرے نال راضی ہو جائے. ہر بندہ محنت اور کوشش اندر مصروف ہے. اللہ کریم نے حضرت انسان دی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ انسان جڑا ہے نا وہ بڑی محنت والا تے مشقت والا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح، اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسان، او انسانا انک کادح، بے شک تو بڑی محنت کرنے والا ہے، بڑی مشقت والا ہے، محنت کرنے والا ہے. الی ربک قدحا، اے محنت ایک نہ ایک دن تیری ختم ہو جانی ہے، تیری محنت ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. فملاقی، ہی ضمیر دا مرجے دو طرح دے، ایک ہی ضمیر دا مرجے فملاقی، اللہ کریم نال تیری ملاقات ہو جائے گی. تم محنت وچے مشقت وچے، ایک دن تیری مشقت اور محنت ختم ہو جائے گی. موت دے لمحات تیرے تے آ جان گے، زندگی تیری مک جائے گی، جوانیاں تیریاں ختم ہو جان گیاں، اے سانس تیرے بند ہو جان گے، روح تیرے جسم وچوں پرواز کر جائے گی، روح تیرے جسم وچوں جدا ہو جائے گی. فملاقی، تے تیریاں ملاقات اللہ کریم نال ہو جاسن. فملاقی تیرا دوسرا معنی ہے کہ بڑی محنت کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن اپنی محنت دے سلے نو پہنچ جائے گا. جے محنت رب دی رضا وانی ہے تے تاں بھی پہنچ جائے گا. جے محنت کیتی اللہ نو ناراض کرن دی، ایسے عمل کردا رہیا ہے جے نال رب ناراض ہو گیا ہے، تاں بھی تو اپنے نتیجے نو ایک دن پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. تے جنہاں لوگاں نے محنتاں کیتیاں نے اللہ دی رضا دے، جنہاں نے کوشش کیتی کہ ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو جاوے، اللہ اکبر. ایک کوشش ایسی ہے، ایک فکر ایسی ہے جدے دماغ وچ فکر بیٹھ جاوے، جدی سوچ بن جاوے کہ اللہ اکبر میری آخرت بن جاوے، جدی سوچ بن جاوے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جاوے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من جعل الہموم، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جڑا بندہ جدی سوچ بن گئی ہے، جدی فکر بن گئی ہے کہ میرا اللہ کریم میرے تے راضی ہو جاوے، جدی سوچ بن گئی ہے فجرے تے تاوی سوچئیے کہ اللہ کریم میرے تے راضی ہو جاوے، زورے تے تاوی سوچئیے، اسرائیے تے تاوی سوچئیے، اللہ اکبر. دنے تے تاوی سوچئیے، راتے تے تاوی سوچئیے کہ میرا اللہ کریم میرے کیڑے عمل تے میرے نال راضی ہو جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے
جدی سوچ بن جاوے کہ میرا اللہ کنج میرے نال راضی ہوئے گا. اللہ اکبر. کفاہ اللہ بشارت دیتی ایسے بندے نو جدی سوچ بن گئی ہے کہ میری آخرت کنج بنے گی, میری آخرت کنج کامیاب ہوئے گی. جدی فکر بن گئی ہے, میرے آقا فرماؤندے نے دنیا واسطے, دنیا دے کما واسطے اللہ کریم انہوں کافی ہو جاندے نے. اللہ فرماؤندے نے تیری سوچ بن گئی ہے آخرت دی, اگے دنیا دے تیرے معاملات میں آپ حل کراں گا. اسی دنیا میں پھسے پہ ہیں, دنیا دی فکر لگے پہ ہیں. اللہ اکبر. مانا جے اگر ایک فکر بنا لی نا, سوچ بنا لئیے کہ میرا اللہ میرے نال کنج راضی ہو جائے گا, تو دنیا دے سارے انتظام اللہ فرما دے. روزیاں بھی اللہ ایویں دیندے نے کہ بندے نو وہم نہیں ہوندا, سکون انج دا ملدا ہے بندے نو وہم ہی نہیں ہوندا. نعمتاں ایسیاں ملدیاں نے بندے دی سوچ وچ بھی نہیں ہوندیاں. فکر جے ایک بن جاوے آخرت دا, ہاں جے فکر بن گیا صرف دنیا دا فکر, سوچ صرف دنیا دی بن گئی. دنیا کیویں بنے گی جی, پیسہ کیویں آئے گا, جنوں ملنا ہے. حضرت صاحب کو وظیفہ تے دسو, کمال کٹھا ہوئے, وظیفہ تے دسو قاری صاحب جنوں ملیا. اللہ اکبر. فکر ہی سوچ ہی کہ دنیا. میرے آقا فرماؤندے نے اللہ کریم پھر انہوں دنیا اندر چھڑ دیندے نے. اللہ فرماؤندے نے جا جتھے تو ہلاک ہونا لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلکہا. ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے نے اللہ کریم انہوں دنیا دے غماں اندر ایویں سٹ دیندے نے, 24 گھنٹے دی سوچ دنیا دی ہے بس. ہائے دنیا میری کنج بنے گی. انہوں نماز دی پرواہ نہیں, انہوں رب دی رضا دی پرواہ نہیں کہ میرا اللہ کریم کنج میرے نال راضی ہوئے گا. انہوں پرواہ نہیں ہے, انہوں بس فکر ہی ہے میری دنیا کیویں بنے گی, میرے کل پیسہ کنج آئے گا, میرا بینک بیلنس کیویں بنے گا, میری دولت کنج بنے گی. اللہ اکبر. اللہ امام الہدا فرماتے نے لوگوں اللہ کریم انہوں چھڑ دیندے نے, اور جتھے بھی دفع ہوئے ہلاک ہوئے تباہ ہوئے برباد ہوئے, اللہ کریم نو دی پرواہ نہیں ہے. محنت ہر بندہ کر رہا ہے, گل سمجھن والی ہے. محنت ہر بندہ کر رہا ہے, ہر بندہ محنتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی محنت کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے. نمازی بندہ کیوں نماز پڑھتا ہے, کیوں نماز پڑھتا ہے, اللہ راضی ہو جاوے. صدقہ دین والا بندہ صدقہ کیوں کر رہا ہے, اللہ راضی ہو جاوے. اللہ اکبر. یہ سنت رسول کیوں رکھی ہے, رب راضی ہو جاوے. محنت تے ہر بندے دی ہے. ہاں تے اللہ بھی شاکر تے قدردان بڑا ہے. جڑا محنت کردا ہے نا تے اللہ وہ دی محنت کدے ضائع نہیں کر دے. تے جنے محنت کیتی ہے نا, اللہ اکبر, جنی وہ دی محنت سی اللہ کریم نے وہ تو ود کے انہوں صلہ دیتا ہے, جزا دیتی ہے. آج تھوڑا جا سونا کام کسی دا کریے تھا نا, سونا کام مزدوری بھی تے مثلا جو ٹائل لگ دی پئی ہے, سونی ٹائل لگ جاوے تے اللہ اکبر جماعت خوش ہو کے مستری نو 4 پیسے جی بڑی سونی لائیے, تواڈے نال مکی تے ساڈے 20,000 سی تے اسی تانوں 21,000 دے رہے ہیں, 1000 تانوں انعام دیتا ہے. اسی بھی خوش ہو جاندے تے انعام دینے ہیں نا جی. اللہ اکبر. تے اللہ بھی جدو راضی ہوئے نا تے اللہ بھی بڑے بڑے انعام دینا ہے پھر, بشرط کہ بندہ محنت کرن والا ہوئے. ایک اللہ دے خلیل گزرے نے جدا نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے
ہر موقع تے زندگی دے ہر موڑ تے آزمایا ہے جے اللہ کریم کسے نو مقام دیندا ہے انہوں آزمائشاں اندر پاندے نے نبی علیہ السلام تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت بناؤ اپنی درود پڑھن دی عادت بناؤ اپنی درود پڑھ دی میرے آقا فرماؤندے نے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ دے دنیا دے غم ہی دور فرما دیندے نے اللہ اکبر جے چاہندے ہیں دنیا دے غم دور ہوون تے عادت بناؤ جدوں بھی نہ آوے تے درود لازمی پڑھیا کرو تے جمعے والے دن تے میرے آقا نے فرمایا کثرت نال میرے امتیو میرے تے درود پڑھیا کرو اسی کنہ درود پڑھنے ہیں کدے سوچے ہے کہ نہیں صبح تو لے کے آج جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے کنی واری درود پڑھے ایسی اللہ اکبر جدوں بھی نہ آوے درود پڑھیا کرو اللہ اکبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام او پیغمبر نے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر جڑے لقب نال نوازے ہے کسے پیغمبر تے نبی نو نہیں نوازے اللہ فرماندے نے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او لوگو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست بنایا ہے خلیل بنایا ہے خلیل بنایا ہے اللہ اکبر ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ لوگو محبت جننے بھی درجے نے اگر سب تو اعلیٰ درجہ اگر محبت دے لوگو خلیلون دا درجہ ہے وے مانا اے ہویا اللہ فرماندے نے اسی اعلیٰ درجہ دیتا ہے محبت دا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اندر پیاری بات لکھی ہے فرماندے نے اس جروئے زمین تے اللہ کریم نے دو ہستیاں نو خلیل دا لقب دیتا ہے ایک ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی خلیل دا لقب دیتا ہے حدیث پاک اندر ہوندہ ہے ابن ماجہ اندر بھی روایت موجود ہے مسلم اندر بھی روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ کریم نے لوگوں میرے آقا فرماندے نے اللہ کریم نے مینوں بھی خلیل بنایا ہے جے میں ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بنایا ہے اے دوواں خلیل دو خلیل اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے بڑی محنت کیتی ہے اللہ نو راضی کرن دی بڑی کوشش کیتی ہے اللہ اکبر ایڈی محنت کیتی اللہ فرماندے نے لوگوں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات اسے جدوں میں امتحان لے آئے ابراہیم علیہ السلام دا فاتمہن فرسٹ پوزیشن آئی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اللہ اکبر 100 نمبر لے نے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں بھی اللہ آزمایا ہے جس موڑ تے آزمایا ہے جس موقع تے آزمایا ہے جان سب تو بندے نو پیاری ہوندی ہے اللہ وجود تے بندہ کوئی بھی تکلیف برداشت نہیں کردا ابراہیم علیہ السلام دی جان دی بھی اللہ کریم نے آزمائش کی تھی آگ سامنے جلدی ہے اللہ اکبر آگ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہے کہ آگ دا کم جلا دینا ہے اللہ اکبر پر ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے نے حسبی اللہ
حسبی اللہ، اے مومن تو مواحد دا وطیرہ ہے، طریقہ ہے، عادت ہے، جدوں بھی انہوں دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے لوڑ ہوئے کسی چیز دی انہوں تے وہ کی کہندہ ہے حسبی اللہ، مینوں اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ، اللہ تو مینوں کافی ہے۔ مفسرین لکھ دینے ابراہیم علیہ السلام دی عمر 16 سال مارے، تفسیر بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام دی عمر 16 سال ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نو آگے سٹیا جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پتہ کہ فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ عرش عظیم تے تو کلا ہے، اس روئے زمین تے بھی عابد میں تیرا کلا ماں، تیرے سوا اللہ اکبر معبود کوئی بھی نہیں ہے، تے اس زمین تے صرف کلا میں عابد ابراہیم تیرا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی محنت کی تھی اللہ کریم نو راضی کرنے وچ، اللہ کریم نو اس واسطے اللہ فرماندے نے تو ہے تے محنتی پر سوچ محنت تیری کیڑی ہے، کیا وہی محنت ہے جڑی خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں قد اوذیت فی اللہ لم یوزا احد، نبی علیہ السلام فرماندے نے او لوگو جنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے راہ وچ تکلیف دیتی گئی ہے، انی کسے پیغمبر تے نبی نو اللہ دے راہ وچ تکلیف دیتی بھی نہیں گئی۔ ایویں تے مقام نہیں ملیا نا، محنتاں ہویاں نے۔ اللہ اکبر۔ ذوالحجہ دا عشرہ شروع ہویا ہے، اللہ نے انہاں دنوں دیاں قسماں چکیاں نے، والفجر ولیال عشر، انہاں 10 دنوں دیاں قسماں چکیاں نے۔ اے عشرہ شروع ہویا ہے، حتیٰ کہ اے عشرہ یاد رکھو مفسرین لکھ دینے اے عشرہ ماہ رمضان دے دنہ تو بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ کنی محنت کی تھی، کنی تلاوت کی تھی، ایسے عشرہ شروع ہویا، کنی تلاوت کی تھی، ایسی کنیاں تکبیرہ پڑھیاں نے۔ بخاری اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر جدوں ماہ رمضان ذی الحجہ شروع ہو جانا سی نا تے حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق یکبران، او بازاراں اندر نکل جاندے سن تے تکبیراں پڑھ دے سن۔ اسی شرمانے ہیں، سانو نا شرم آندی ہے تکبیرات پڑھنے بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی کنی محنت کر رہے ہیں اللہ دی رضا وچ، کنی محنت ساری کنی کوشش ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جنی تکلیف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب دی راہ وچ دتی گئی ہے، انی تکلیف کسے نو بھی نہیں ملی، تے جنہ مینوں ڈرایا گیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جنہ مینوں اللہ دے رستے دے اندر ڈرایا گیا ہے کسے نو انہاں نہیں ڈرایا گیا۔ مکے والے بڑیاں کوششاں کیتیاں کہ منہج چھوڑ دے وے، اے دعوت چھوڑ دے وے، پر امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے محنت نہیں چھڈی، اے کوشش نہیں چھڈی۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی اندر روایت موجود ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ یہ روایت اپنی کتاب اندر لائے نے۔ ایک دن نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر کعبہ اندر نماز پڑھ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اے عشرہ ایسا ہے اے دے وچ ساریاں عبادتاں جمع ہو جانیاں نے، یاد رکھو۔ اور کسے مہینے اندر بھی ساریاں عبادتاں جمع نہیں ہونیاں۔ اے دے اندر روزہ بھی ہے،
اے دے اندر تلاوتاں بھی نے، اذکار بھی ہے، اللہ اکبر صدقہ بھی ہے، اے دے اندر حج بھی ہے، ساریاں عبادتاں جمع ہو گیا۔ امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ دے اندر نماز پڑھ رہے نے، آپ سجدے دی حالت اندر گئے نے، ابو جال ظالم بول اٹھیا، کہنے لگا فلاں جگہ تے اوجڑی پئیے، اٹھ دی اوجڑی، کدے جا کے ویکو اٹھ دی اوجڑی کیڈی وڈی ہوندی ہے، او دے اندر او گند بھی او دا موجود ہے، کون لے آ کے اے دی کمر تے رکھے گا، اے دی پیٹھ تے رکھے گا؟ میرے آقا سجدے وچ نے ایک ظالم کھڑا ہویا ہے، اوجری لے کے میرے آقا دے کمر تے رکھ دیتی ہے، تو میرے آقا دے گھر تک اطلاع پہنچی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دیاں آئیاں نے، اللہ اکبر رو ویریاں نے، تے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال اوجڑی دور کر رہے آنے۔ اس واسطے میرے آقا فرماندے نے، لوگوں جنی مینوں اللہ دے رستے اندر تکلیف ملی ہے، انی کسے نو بھی تکلیف نہیں ملی، اپنے بھی دشمن ہو گئے، پرائے بھی دشمن ہو گئے۔ اس واسطے یاد رکھو، محنت ہوئی ہے مقام ملیا ہے، محنت ہوئی ہے رفت ملی ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ دی رضا دی بڑی محنت کی تھی ہے، اللہ کریم نے ہر موڑ تے موقع تے آزمایا ہے۔ دنیا دے اندر بھی اصول ہے کہ لوگ اپنے دوستاں نو آزماندے نے جی، کوئی دکھ تے سکھ تے، ہاں کچھ لے کے کچھ دے کے آزماندے نے، پتہ نہیں کی کردا ہے۔ تے اللہ کریم اپنیاں نو آزماندے نے کہ میرا ہے کہ نہیں، میرا رہندا بھی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ نا گلے شکوے کردے نے، قاری صاحب 5 نمازاں پڑھنا میں، میرے بچے بھی نمازی، قرآن بھی پڑھنے آئے، اذکار بھی کرنے آئے، پھر ہی پریشانیاں۔ او اللہ نے اللہ اپنیاں نو آزماندا ہے۔ فرعون نو لکھن والے مفسرین نے لکھیا ہے، فرعون نو زندگی وچ کدے سر درد ہی نہیں ہویا سی، تے اللہ آزماندا اپنے آنو ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے سن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تے نبی علیہ السلام دا جسم نہ بڑا گرم سی، تے حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ لگدا ہے تانوں بخار ہے؟ آپ نے فرمایا جی عبداللہ مینوں بخار ہے، تے مینوں بخار انہا آندا ہے جویں تانوں دونوں آوے تے میں کلے محمد رسول اللہ نو انہا بخار آندا ہے۔ اللہ جتے اللہ نے مقام رکھے نے اتے ازمائشاں بھی رکھے آنے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دی ازمائش، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دی ازمائشاں بچپن تو شروع، اگ اندر سٹے گئے، گھروں کڈے گئے، والدی جدائی، گھروں بے گھر ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہہ کے گئے سن سأستغفر لک ربی، بابا ٹھیک ہے تو میں نو کر رہا ہے، تیرے واسطے میں دعاواں کراں گا۔ تے 80 سال اللہ نو کہہ دے رہے نے کہ اللہ میرے بابے نو معاف کر۔ باپ نے کچھ دیتا نہیں، لمحہ فکر ہے، باپ نے جائیداد دیتی نہیں، گھروں کٹ دیتا اللہ ابراہیم علیہ السلام نو، تے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ واسطے دعاواں، اتے باپ بھی مسلم ہے بھی نمازی، باپ دا نافرمان بڑے اکڑ کہنا جی میرا حق نہیں دینا، حق نہیں دینا۔ پہلی گل ہے کہ کی حق نہیں دینا؟ اللہ جی میں زمین نہیں دینا۔ یاد رکھو والد زندگی دے اندر اپنی اولاد نو کچھ نہ دے، کوئی گناہ نہیں ہوتے، کوئی گناہ نہیں، اور اولاد دا حق ہی نہیں بڑھتا کہ زندگی دے اندر جڑا نا انہوں مجبور کرن کے سانو دے۔
وراثت اللہ نے بڑھائی ہے زندگی تو بعد، زندگی دے اندر وہ مالک خود مختار ہے، جے میں استعمال کرے کر سکتا ہے۔ ایتے لڑائیاں نے حق نہیں دینا، ایتے ابراہیم علیہ السلام دا باپ کی ہے کافر غیر مسلم، بت گر ہے، بت بڑھانا ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام، پورا قرآن پڑھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابے دی بے ادبی کوئی نہیں کی تھی۔ یا اباتی آکھیا ہے، او میرا ابا جان، اللہ اکبر، بار بار سمجھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں جدو پتہ چلیا نا، اللہ نے فرمایا کہ تیرا بابا مر گیا ہے، تے مریا ہی کفر تے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کرنی چھڑ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تے حدیث پاک اندر آتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بخاری اندر روایت موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے نے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے دی آیت دی تفسیر اندر حدیث لائے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کھڑے ہوں گے، تے کہن گے اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں قیامت والے دن رسوا نہیں کراں گا میرا خلیل، تے اللہ میری سب تو بڑی رسوائی تے یہ ہے کہ میرا باپ جہنم اندر جائے۔ تے اللہ فرمان گے ابراہیم جی اے میں قانون بنایا ہے کہ کافر واسطے جنت نہیں ہے، کافر لئی جنت نہیں، اللہ اکبر، مشرک واسطے جنت نہیں، اللہ نے جنت بنائی ہے تے کلمہ پڑھن والے لوگوں واسطے بنائی ہے۔ کدے سوچیا کیڑی وڈی نعمت ملی ہے انہاں کافراں نوں اسی ویکھنے، کدے ویکھو انہاں دیاں لاشاں نال میت نال حال کی ہوندا پیا ہے، اے ایویں انہاں نوں جلا رہے ہوندے نے، انہاں دے میت نوں، کافر جڑے مر جاندے نا، ہاں اے جڑے انڈین کافر مردے نے، انہاں دی حالت ویکھی کرو، انہاں نال کیڑا ذلت امیز کم ہو رہا ہوندا انہاں نال۔ میں ایک ویڈیو ویکھ رہا سی، ایک کافر نوں جلا رہے سن تے او نا او دی لت جویں ڈنگراں دی لت اسی توڑ دے نا قربانی دے ٹائم، اللہ کھال اتار دے، ایویں توڑ کے نا وڈیاں لکڑاں تے رکھ رہے سن، تے اللہ دی قسم ہے کیڑا انعام ہے کہ اللہ نے کلمہ دیتا ہے، کیڑا انعام ہے، اسی کہندے ساڈے کول کچھ ہی نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھو کلمہ ایڈا قیمتی ہے، دنیا جہان دی دولت ایک پاسے، ایک کلی کلمے دی دولت ایک پاسے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کلمے دا صلہ ہے نا کہ آج پورا کفر ڈریا بیٹھا ہے چھوٹے جے پاکستان تو، ایک کدے سوچے یہ جو پورا کفر ڈریا بیٹھا ہے، اے نکے جے پاکستان تو، چھوٹے جے پاکستان تو کیوں ڈریا بیٹھا ہے؟ کیونکہ جدوں بھی انہاں نے اللہ اکبر گولے چھڑے نے تے نال تکبیراں، نال نعرہ تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر دیاں آوازاں بلند کیتیاں نے۔ اس واسطے یاد رکھو اللہ نے بڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ کریم انہاں ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو بجو دی شکل بنا دیں گے، مٹی اندر رول جائے گا، کسے نوں نہیں پتہ ہوئے گا کون ہے، تے اللہ کریم اس بجو دی شکل اندر انہوں جہنم اندر سوٹ دیں گے۔ کیڑی نعمت ہے کہ کلمہ جیسی عظیم دولت نال اللہ نے نوازیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیتیاں نے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں ادھروں علاقے تو جدا رشتہ دار ہے تو نا، تے ابراہیم علیہ السلام نے وقال انی ذاہب الی ربی، اللہ کریم قوم والے بھی، قوم والے چھڈی کھڑے نے، حتیٰ کہ والد نے بھی جواب دے دیتا ہے مینوں، اللہ کریم تو میری رہنمائیاں کرے گا، رب حب لی
من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم رشتہ دار سارے چھوڑ گئے نے، اللہ کریم باپ چھڑ گیا ہے، قوم والے چھڑ گئے نے، اللہ کریم میں کلا ابراہیم میں تیرے سامنے التجا کرنا وا، اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد دے دے، رب حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے کدے کولو منگرے نے، کدے کولو منگرے نے، اللہ کولو منگرے نے۔ تے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جڑی لوڑ ہووی، جڑی چیز دی لوڑ ہووی اللہ کولو منگیا کر، اللہ دے ماں سوا تینوں کوئی دین والا نہیں ہے، اللہ دے ماں سوا سارے لین والے نے، سارے لین والے نے۔ میں اگلے دن نا فیصل آباد گیا سی، ایک مسجد نماز پڑھی تو ایک بابا جی ملے، میں نے کہنے لگے قاری صاحب میں نا پہلے پیر سی دم درود کردا سی، تو کہنے میں لوگوں نے بڑا حیران ہوتا سی کہ لوگ کہنے سن بابا جی کوئی تویج دیو، کوئی اے دیو، میری روزی بڑی تنگ ہے، بڑا پریشان ہاں۔ کہنے میرے اپنے حالات بڑے تنگ ہوتے سن، تو میں دلت کہنا سی بابے دے اپنے حالات مارے نے بڑے، لوگوں کو جاندے نے، لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، منگتے کدے نہیں دیندے کسی کو، یاد رکھا ہے اسی منگتیاں کو جاندے ہیں، فقیراں کو جاندے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو غنی ذات ساری کائنات فقیر ہے، اکو غنی ذات اللہ دیے جدوں بھی لوڑ ہوے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کہ ابراہیم علیہ السلام نو لوڑ پئی اولاد دی کہ دے کول منگی رب ابلی من الصالحین، اللہ کریم مینوں نیک اولاد دے، نیک اولاد، اولاد منگو نیک منگو تو نیک بناؤ، کوشش کرو اپنی اولاد نو نیک بناؤ، نیک بناؤ۔ لوگ صدقہ جاریہ کر دیں، میں کہنا جے اللہ نے اولاد دیتی ہے انہاں نو صدقہ جاری بناؤ، یہ نمازی پڑھن، یہ قرآن پڑھن، یہ ٹھنڈ پہنچے تانوں، اللہ تانوں سکون پہنچے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اسی انہوں نے خوشخبری دیتی کہ بیٹا بھی دیواں گے تے بڑے حوصلے والا دیواں گے، حلیم ہوئے گا، بردبار ہوئے گا، بڑے حوصلے والا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، حوصلے والا بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما بلغا، بیٹا مل گیا، پھر آڈر ہویا ابراہیم جی انج کرو اس بیٹے نو بھی بیوی نو بھی او وادی غیر ذی زر اندر چھڑ کے آؤ، مکے دی وادی اندر چھڑ کے آؤ، ویران گئے اندر چھڑ کے آؤ، کوئی بھی نہیں ہے جتھے، اللہ اکبر، کوئی انسان ہی نہیں ہے، کوئی حیوان ہی نہیں ہے، مکے اندر چھڑ کے آ گئے۔ اپنا امام بغوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ جدو چھڑ کے آ رہے سن تے بی بی کہنے لگی اے نہ تذہب وائے نہ تترکنا، او کتے جا رہے ہو، کتے چھڑی جا رہے ہو، اتنے تے کوئی انسان نظر نہیں آتا، سانو کتے چھڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، کیڑی ازمائش ہے، اللہ نے فرمایا چھڑ کے آ جا، آرڈر سی بس۔ ابراہیم علیہ السلام جیڑا بھی رب آرڈر کرتا رہا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک لبیک لبیک، اللہ اللہ میں حاضر ہاں، اللہ تو میرے تو جو منگے گا میں حاضر ہاں۔ اللہ سانو 5 باری بلانا ہے نماز واسطے، اسی حاضر ہونے، اسی کہتے سارے کو ٹائم کوئی نہیں جی، سارے کو ٹائم نہیں ہے جی، سارے کو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ بلا دے نے حیا علی الصلاۃ، اللہ بلا رہے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ بڑائے آ جا آ جا، اسی کہتے سارے کو ٹائم کوئی نہیں، ہاں جب امیداں رکھی کھڑے ہیں پھر انعام دیاں کہ پھر انعام ملن گے۔ ایک چوکیدار جو ہوئے بالفر اس پنڈ کا کوئی چوکیدار پر رکھ لئیے تو وہ چوکیداری کرے نا، کدے موٹر سائیکل تے چلا جاوے جی آج جا رہے ہیں اکاڑے جا رہے ہیں جی کل جا رہے ہیں میں لاہور جا رہے ہیں، کہ میں مہینے بعد پھر آپ رل کے انہوں تنخواہ دیواں گے؟ دیواں گے نہیں دیواں گے نا،
تے اللہ بلا رہے آئے کہ میں 5 واری میرے در تے آدری دے، تو جتے ہی ہوئے آدری دے، جڑے حال وچ ہوئے میں جدوں آواز دیواں آیا کر، میں تینوں زندگی دا سکون عطا کرانگا، آرام عطا کرانگا۔ اسی کہنے نہیں تھوڑے کو ٹائم ہی کوئی نہیں جی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولوی صاحب کی کرے، مرن دا ٹائم کوئی نہیں ساڑھے کو، تسی نماز دا ٹائم کہنے ہو۔ میں کہتا فرشتے آن کے پھر پتہ چل جائے گا مرن دا ٹائم آئے نہیں تیرے کو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فلما بلغا، ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے آ رہے نے تے میں صرف اشارہ کیتا ہے کہ بی بی خلیل اللہ دی سی نا، اللہ دے خلیل دی بی بی سی۔ اللہ بیویاں دے تے نیک دے، دعا کیتا کرو جنہاں کو ہیں اللہ انہوں نے نیک بناوے تے اللہ ہور ہی دے، آمین کہہ دے ہو کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جنہاں کو نہیں اللہ انہوں نے نیک بیویاں عطا فرماوے، صالح بیویاں عطا فرماوے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اشارہ کیتا ہے، اشارہ کیتا ہے، اذکروا محاسن موتاکم۔ ایک دن نا میرے والد صاحب رحمہ اللہ بیٹھے سن تے ایک گل سنائی انہوں نے تے رو پے، کہنے لگے بیٹا جدوں تہاڈی والدہ سی تے میں بڑا تقوی والا سی، بڑا تقوی سی میرے اندر۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں غربت دا دور سی تے میں 200 روپیہ پتہ نہیں 150 روپیہ گھر لے آیا، تو انہوں نے پھڑیا نہیں ہاتھ تے، انہوں نے کہا اتنے پیسے کتوں لے آئے ہو آج، 100 روپیہ ایک کتوں آیا؟ اے میں کون لڑا، پہلے میں اے دا حساب دینا، جے حرام دا ہے تے میری اولاد نو تے مینوں زندگی کدے حرام نہیں کھوانا، بھکھے مار جاواں گے اسی، حرام نہیں کھاواں گے۔ اج ہن عید آ رہی ہے، جتھوں کرو جیویں کرو سانو تے لے کے جاؤ، اے حالات نے تے اس واسطے دعا کی تو کرو اللہ صالح نیک بیوی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تے نیک دا انتخاب بھی کیتا کرو۔ جدو اسی بیٹے دا رشتہ کرنے ہیں کدے جا کے اے پوچھے بھی نماز بھی پڑھ دی، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، پردے دار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھڑ کے واپس آئے، بی بی نے کوئی گلا شکوا نہیں کیتا، جے کیا بتا کہ کی کیا ہے، جے اللہ دے آرڈر نال سانو چھڑ کے جا رہے ہو تے اللہ کدے سانو ضائع نہیں کرے گا، تے اللہ نے ضائع بھی نہ کیتا۔ اللہ نے انہاں دا چلنا بھی حج تے عمرے دا حصہ بنا دیتا، جتے بی بی حاجرہ دوڑیے صفا مروہ تے زمزم دا پانی دے تلاش واتے دوڑیے، جدو اسماعیل علیہ السلام روئے نے بی بی حاجرہ کدے دوڑے صفا پانی تے چڑھ کے ویکن شاید کوئی پانی مل جاوے، مروہ پانی تے چڑھ کے ویکن تے اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ اتے ان دوڑن گے، جتے بی بی ایستا ایستا ہوئیے اتے ایستا ایستا، جتے تیز دوڑیے اللہ نے اتے تیز دوڑنا ساڑھے واتے باقی رکھ دیتا ہے۔ اللہ ایڈا قدردان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بیٹا جوان، مفسرین لکھ دینے 7 سال دی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام دی۔ اللہ نے فرمایا اچھا جی ابراہیم جی بڑا پیارا ہے، تو انہوں لگتے جگرے تو اڈا بڑا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیج کرو پھر انہوں ذبائی کر دے ہو۔ اولاد نو ذبح بیٹے نو کدے ویسے دل تے میں ہاتھ رکھتے دیکھے نا، ہاں اسی تے اپنی خواہش ذبح نہیں کر سکتے۔ دیکھو داڑھی رکھنا نبی علیہ السلام دا حکم ہے، اے ساری خواہش نو کٹانا، اسی خواہش نو نہیں قربان کر سکتے، خواہش نو نہیں قربان کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر نو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں نا تو شیطان بار بار آئے، وہ کدھر لے کے چلے ہیں، انہوں اپنے لگتے جگر نو ذبح کرن لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر چوکے مارے نے۔ اللہ نے حاجیاں نو کہا حاجیو جدوں حج واسطے آؤ تے آج تسی بھی میرے خلیل دی یاد تازہ کرو۔
یہ جڑے جڑے عمل اسی کرنے ابراہیم علیہ السلام نو ثواب ملدا پیا ہے۔ حدیث پاک اندر نے من سنہ سنتن حسنتن، جڑا بندہ کوئی اچھا نیک عمل جاری کردا ہے نا، جدوں تک وہ جاری رہندا ہے ثواب ملدا ہے۔ ایک قربانیاں جڑیاں ہو رہی ہیں نے ابراہیم علیہ السلام نو ثواب مل رہا ہے۔ اندازہ لو کنا بہت بڑا ثواب جاری ہے ابراہیم علیہ السلام واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کہا یا بنی انی ارا فی المنام، چیک کیتا کہ میرا بیٹا ہی ہن مندا کہ نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی میں خلیل اللہ دا فرما بردار ہاں، اللہ نے مینو بیٹا بھی ہمیں فرما بردار عطایا ہے۔ ہاں اسی آپ نماز پڑھیے نا امید رکھیے بچے نمازی بن گئے، اسی آپ حرام چیز تو بچیے نا تے بچے تے امید رکھیے۔ باپ یا کہ بیٹے نو بیٹا سرکٹاں دی ڈبی لے آ تے پھر اگے امید رکھے کہ بیٹا سرکٹ نہیں پیے گا، یہ غلط امید ہے، جھوٹی امید ہے، یہ نہیں پینی ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام یا بنی انی ارا فی المنام، میں اپنی نیند وچ ویکھیا ہے، نیندر وچ ویکھیا ہے کہ تینوں ذبح کر رہے ہیں، فانظر ماذا تری، تیرا کی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں گل کی تھی، اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے یا ابت افعل یا ابت افعل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باپ نو آکھیا یا ابتی، جے میں اسی آکھاں گے نا کہ وہ جواب ملے گا۔ جواب دھیان نال دیتا کرو، اپنے والد نو دھیان نال بولے کرو، ایویں جواب ملنا ہے۔ اے ادار ہے، محدثین لکھ دے نے اے ادار ایسا ہے کہ اللہ زندگی دے اندر دینے نہیں، جنہیں والدین جو کیتا ہے نا اللہ انہوں صلہ زندگی میں دینے نے، اچھائی کیتی ہے تے اچھائی ملتی ہے، برائی کیتی ہے تے برائی ملے گی تے مرے گا، نہیں مرے گا پتا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر جو تینوں آرڈر ملے آئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ تو چھری چلائیں گا میں صبر کراں گا، صبر کراں گا، صبر کراں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما اسلما، جدو دوویں تیار ہو گئے، اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام چھری چلان واسطے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہون واسطے تیار ہو گئے۔ چھری چلا رہے نے، قربانی دے رہے نے بیٹے دی، تے اسی بکرے دی قربانی واسطے، قربانی دا مہینہ ہوئے نا سوال کر دینا، مولوی صاحب میں قرضہ دینا ہے، مولوی صاحب میرے تو ادھار ہے، مولوی صاحب فلاں ہے، میں کہنا کہ جے 30,000 جے اپنی ذاتی ضرورت ہوئے تو 30-35,000 اپنا ادھار پھاڑ لینا، کہ میں پھاڑ لینا جی، جب سال بعد قربانی یہ تو پھاڑ لے کسی کو چلی ہے تیرے کو، اتنے پھر کوئی ایسے ہیلے کرنگے۔ بعض لوگ تیج پتہ کی کر دینے، بڑے چلاک بن دینے، گئے لے 7 حصے رکھ لے، پیسے رقم ساری لے لئی، ایک حصہ اپنا مفت لے پا لیا، کوئی قربانی نہیں ہے۔ پتہ عجیب ہے، سال بعد قربانی کوشش کر دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا قربان کر رہے ہیں تے اسی بکرا قربان نہیں کر سکتے۔ ساڑھے کو بکرا منگیا کہ تسی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو تازہ کرو تے بکرا ذبح کرو، تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ استطاعت رکھے، طاقت رکھے تے قربانی نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ساڑھے نال عید پڑھ واسطے نہ ہوئے، وہ گاری رہ جاوے، کیڑی بڑی وہ عید ہے کہ ساڑھے کو عیدگاہ اندر نہ آئے۔ اس واسطے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی تھی ہر چیز اللہ دی رضا واسطے، تے سانو بھی یہی چاہیے ہے کہ اسی بھی یہ زندگی سدا نہیں رہنی، اسی بھی او کم کریے جے دے نال رب دی رضا مل جائے۔ اللہ کریم تو دعائے اللہ پاک سانو سارے انو صحیح معنی مسلمان بڑھائے، اللہ جدوں تک زندہ رکھے، دین اسلام تے زندہ رکھے، جدو موت آئے خاتم بالخیر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔